فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ان 12 وقتوں کے سلسلے میں کہ جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، ان میں سے 2 وقت میں نے بتا دیے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک، آفتاب سورج زرد ہونا، پیلا ہونا، آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے۔ نفل نماز شروع کر کے توڑ دی تھی، اس کی قضا بھی اس وقت میں منع ہے، اور پڑھ لی تو ناکافی ہے، قضا اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ عصر کے بعد نفل منع ہے، پھر بھی کسی نے نفل پڑھی اور ایسی صورت میں پڑھ کر کے اس نے توڑ دی بیچ نماز ہی سے، تو چونکہ نفل نماز جو شخص شروع کر کے پھر توڑ دے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس کی قضا واجب ہے۔ تو اب پھر جو ہے اس نے پڑھ کر کے توڑ بھی دیا اور وہیں قضا عصر کے بعد ہی کرنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ ناکافی ہے، یعنی وہ قضا اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوئی۔ ذمہ یعنی جو چیز اس کے اوپر لازم تھی، تو وہ جو لازم تھی وہ لازم اب اس کے لیے معاف نہ ہوئی، ابھی بھی لازم ہی ہے، اب جو ہے دوسرے اوقات میں اس کو قضا کرے۔ نمبر 4، غروب آفتاب سے مغرب تک، سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کے فرض تک، فرض مغرب تک، مغرب کے فرض تک۔ نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا، اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی سنتیں بھی، جمعہ کی سنتیں بھی اس وقت میں مکروہ ہیں۔ نمبر 6، عین خطبہ کے وقت، بالکل خطبہ کے وقت، یعنی جب خطبہ چالو ہو اس وقت، اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا، جمعہ کا ہو یا خطبہ عیدین ہو، یا کسوف اور استسقاء اور حج اور نکاح کا ہو، ہر نماز یہاں تک کہ قضا نماز بھی ناجائز ہے۔ کسوف کاف سین واو فے، مطلب یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز، اور خسوف خے سین واو فے، خسوف کا معنی ہوتا ہے چاند گرہن کی نماز۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کسوف اور استسقاء، استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، سب لوگ میدان میں جاتے ہیں اور بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، بارش مانگنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ حج اور نکاح کا ہو، ہر نماز یہاں تک کہ قضا بھی ناجائز ہے، مگر صاحب ترتیب کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے 6 نمازوں سے کم قضا ہوئی ہو جس کے اوپر۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، اول تو یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سے وہ نماز پڑھتا رہا، کبھی 1 آدھ 2 چھوٹ بھی گئی تو اس کی قضا کر لیتا تھا، تو اب ایسا وقت آ گیا کہ اب اس کے ذمے 6 نمازوں سے کم باقی ہیں۔ یا دوسری صورت یہ بنے گی کہ اس نے اپنی پچھلی قضا پڑھنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اس کے ذمے جتنے سال کی نماز تھی، اس کے ذمے پر جتنے سال کی نماز ضروری تھی وہ ساری کی ساری اس نے قضا پڑھ ڈالی، تو اب ایسی صورت میں بھی اب اس کے پاس اس کے ذمے یعنی اس کے اوپر 6 نمازوں سے کم نمازیں باقی بچی ہیں، تو بھی وہ صاحب ترتیب ہے۔ تو کہتے ہیں صاحب ترتیب کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ صاحب کا معنی ہوتا ہے والا،
ترتیب کا معنی ہوتا ہے لائن سے، اور گجراتی میں کہتے ہیں لائن سر۔ اس سے مراد لائن سر نماز والا، لائن سے نمازوں والا۔ پھر مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کی سنتیں شروع کی تھی کہ امام خطبہ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، چاروں رکعتیں پوری کر لیں۔ اب اس نے شروع کر لی ہے تو ایسی صورت میں چاروں رکعت کو پورا کر لیں۔ نماز عیدین سے پہلے نفل مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھیں یا عیدگاہ اور مسجد میں پڑھیں، جہاں پر بھی پڑھیں مکروہ ہے۔ نمبر 8، نماز عیدین کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9، عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل و سنت مکروہ ہے۔ یعنی میدان عرفات جہاں حاجی جاتے ہیں اور اس میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو ان کے درمیان یعنی ان کے بیچ میں اور ان کے بعد یعنی ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد نفل و سنت مکروہ ہے۔ نمبر 10، مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء جمع کیے جاتے ہیں فقط یعنی صرف ان کے درمیان میں یعنی بیچ میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں۔ مزدلفہ حاجی لوگ وہاں جا کر کے مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھتے ہیں، تو اس میں اس کے درمیان میں یعنی صرف اور صرف اس کے بیچ میں ہی نفل و سنت مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرفات میں تو جو ہے بعد میں مکروہ تھا اور مزدلفہ میں بعد میں مکروہ نہیں ہے، دونوں میں بیچ میں تو ہے، لیکن اس میں عرفات میں بعد میں مکروہ تھا اور مزدلفہ میں بعد میں مکروہ نہیں ہے۔ تو چونکہ عرفات میں جو ہے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو عصر کے بعد ویسے نفل مکروہ ہے، لہٰذا عرفات میں بعد میں نفل مکروہ ہے۔ اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عشاء کے بعد جو ہے وہ نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان اس لیے مکروہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے عرفات میں ظہر اور عصر ملا کر اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر کے پڑھنا ثابت ہے، تو لہٰذا ان کے بیچ میں کوئی چیز فاصل نہ ہو جائے، یعنی بیچ میں کوئی دوسری نفل نماز نہ آ جائے، ہے نا، اس لیے جو ہے یہ مکروہ ہے۔ نمبر 11، فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر بھی مکروہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ جو ہے صبح میں ایسے وقت میں اٹھیں کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب آپ وضو کر کے 2 ہی رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں گویا کہ آپ کے پاس فرض کا وقت ہے صرف، تو آپ اس وقت جو ہے سنت نہیں پڑھیں گے، اس ٹائم پہ آپ سنت نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف فرض پڑھیں گے، ہے نا۔ نمبر 12، جس بات سے دل بٹے یعنی دل اس کی جانب مائل ہو جائے، دفع کر سکتا ہو اسے بے دفع کیے ہر نماز مکروہ ہے۔ اگر اس کو دور کر سکتا ہے تو اس کو دور کیے بغیر ہر نماز مکروہ ہے۔ مثلا پاخانہ، پیشاب یا ریح کا غلبہ ہو، پاخانہ ٹوائلٹ وغیرہ، پیشاب ہو، ہے نا، پیشاب جو ہے یا تو جو ہے ریح کا غلبہ، ریح کا غلبہ، ریاح کا غلبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونا چاہتی ہے اور آپ اس کو روکے ہوئے ہیں، ہے نا، تو ایسی صورت میں تو کہتے ہیں مگر جب کہ وقت جاتا ہو تو پڑھ لیں اور پھر پھیریں۔ اگر وقت کم ہے تو ایسی صورت میں یہ جو ہے پیشاب پاخانہ زیادہ لگا ہے، زیادہ جو ہے اس کا زور ہے، یا ہوا خارج ہونا چاہتی ہے اس کا بھی زور زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وقت چلا جائے گا، اگر وہ فارغ ہونے جائے گا تو ایسی صورت میں اس نماز کو پڑھ لیں اور پھر پھیریں، یعنی پھر جو ہے بعد میں فارغ ہونے کے بعد، پاخانہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کو لوٹا لیں۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا، اسی طریقے سے کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو، یعنی کھانا کھانے کا جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، غرض کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے، خشوع میں فرق آئے، ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ غرض ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب کی، غرض کوئی ایسا امر درپیش ہو،
مطلب کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس سے دل بٹے، جس سے دل اس چیز کی طرف مائل ہو، خشوع میں فرق آئے۔ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مائل ہو جائے نماز میں، ہے نا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خشوع کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ نماز اس طرح سے پڑھو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو اس طرح سے نماز پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ کیفیت بنے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں رہے گا، خشوع ڈر، ہے نا، اللہ کا ڈر رہے گا دل میں اور اللہ کی جانب ہی دل مائل ہوگا۔ تو اب کہتے ہیں کہ خشوع میں فرق آئے، یعنی اللہ کی جانب جو دل مائل تھا اس کی جانب سے جو ہے دل کھانے کی طرف چلا جائے یا پاخانہ پیشاب کی طرف چلا جائے، تو یہ خشوع میں فرق آنا کہیں گے۔ تو ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ایسے ٹائم میں بھی نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے خضوع، خیو ہے نا، ضاد، واو اور عین۔ خضوع کا مطلب ہوتا ہے گڑ گڑانا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے نیچا دکھانا، ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا جی حضور، جی جی، ہاں 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 ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کم، اپنے آپ کو چھوٹا دکھانا، ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انکساری، عاجزی، یا یہ کہ ماننا، ہے نا، کسی کے حکم کو جو ہے سر آنکھوں پر لے لینا۔ تو اب خضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے مائل ہونا، گڑ گڑانا، اور جو ہے اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر کے اس کی جانب مائل ہونا، تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے خشوع خضوع۔ پھر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول وقت سے آخر وقت تک بلا کراہت ہے، یعنی اس میں جو ہے پورے ٹائم میں جب بھی نماز پڑھے گا مکروہ نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں بھی پڑھی جائیں بالکل مکروہ نہیں ہے نا۔ اب عصر کی نماز میں جو ہے وقت کراہت آتا ہے، یعنی سورج کے ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر کے اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے عصر میں۔ تو یہ جو ہے چونکہ عصر کے لیے ہے، لیکن فجر اور ظہر میں پورے وقت میں اول وقت سے لے کر آخر وقت تک بلا کراہت مکروہ نہیں ہے۔ بس یہاں پر جو ہے 12 وقت ختم ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز میں کل آپ حضرات کے سامنے اذان کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔